رزق رازق کو اپنے رزق سے پہچانو. یہ جو میرے پاس رزق آیا یہ کیسے آیا؟ یہ بھی سوال آپ کا ہو سکتا ہے. یہ میں نے کمایا؟ بجا تم نے ذہن سے کمایا ہوگا. ذہن تو کہاں سے لایا؟ تو نے جسم سے کمایا ہوگا. جسم کی توانائی بتا کدھر سے لی؟ اللہ اس بات کہتا ہے کہ میں نے تمہیں رزق دیا. کمایا تم نے ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں توانائی دی ہے جو استعمال کر کے تم رزق بناتے ہو. رزق جو ہے نا یہ پیسے کو بھی رزق کہا گیا ہے اور نظر کے نظاروں کو بھی رزق کہا گیا ہے. یہ وابستگیاں بھی تمہارا رزق ہے. ہونا رزق ہے، سانس رزق ہے، ایمان رزق ہے، خیال رزق ہے، سارا کچھ رزق ہے. ہر وہ چیز جو تیرے ساتھ آ رہی ہے وابستہ تیرا رزق ہے، زندگی رزق ہے. اور پھر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اپنی موت کو بھی رزق میں شامل تاکہ یہ پتہ چل جائے. کیونکہ دانائی جو ہے نا یہ یہاں تک ہی ہے، اور موت اگر سمجھ آ جاتی تو شاید کسی مذہب کی ضرورت نہ ہوتی. ہر وقت راز ہے. یا محبت سمجھ آ جاتی پھر شاید زیادہ پتہ چلتا. نہ محبت سمجھ آئے گی، نہ موت سمجھ آئے گی، اور نہ تمہارے اپنے اندر قوا کا ازمال سمجھ آئے گا کہ مزمل کیوں ہو گیا، کہ بیٹھے بیٹھے کیسے اولڈ ہو گیا انسان، اولڈ ہو گیا. جو غلطی کو نہیں کی ہے، غلطی نہیں ہوتی ہے، یہ خود بخود ہی ہوتا ہے. اب اس واقعہ کو پہچاننا چاہیے. اب آپ دیکھو گے کہ کافر کافر ہے، مومن مومن ہے. یہاں وہ کافر جیسے اللہ نے بیان کیا. آپ لوگوں کو تو بڑی آسانی ہے، پہلے والے انسان کو بڑی تکلیف تھی. آپ کو پتہ کس بات کی آسانی ہے آج کے انسان کو؟ کہ آپ بغاوت میں اتنے نہیں ہو سکتے جتنا فرعون تھا. ہر آئٹم جو ہے نا وہ پورا انتہا کو پہنچ چکا. باغی بھی انتہا کو پہنچ چکے، ماننے والے بھی انتہا کو پہنچ چکے. آپ علم دوست ہے، فکر ہے، فلسفہ ہے. فلسفہ کبھی ہیڈ ماضی سے ملے گا سکرات تھا، فلسفہ بھی سے چلا گیا. نہیں آپ لٹریچر کے بندے ہو، آپ غزل کہتے ہو، لو آپ غزل بھی غالب ہی جا کے ملے گا. پچھا مرا پتی کون آدمی غالب کہتے جی اس سے آگے کیا غزل ہوگی. چلیے کہ نثر بھی آپ سے پہلے ہو چکی ہے، اور غزل ہو چکی ہے، محاورہ ہو چکا ہے، قصیدہ ہو چکا ہے، شاہ نامہ ہو چکا ہے، باغی ہو چکا ہے، مسافر سفر کرنے والے سندباد ہو چکے ہیں. آپ کے پاس سوائے تسلیم اور تائید کے رائے کو نہیں ہے. خیر سے آپ نے کرنا کیا ہے؟ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. میڈیسن بھی ہو چکی ہے. ایسے ایسے ڈاکٹروں کی کہانیاں قصہ تو بندہ سامنے گیا اس نے جا کے یہ کہا یہ دے دو بندہ ٹھیک ہو گیا. وہ ایسے حکیم اجمل کا کی بات ہے کہ ان کا گیا ایک انسان وہاں پر اس کی باری نہیں آ رہی تھی، وہاں سے بات دی کہ میرے تک چرنے نہیں آ رہی ہے، بڑی دیر ہو گئی ہے. اندر سے حکیم دوا بھیج دی. وہ جو بول رہا تھا اس کو یہ دوائی دے دو. اور اس نے پوچھا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی مجھے ملے نہیں، نبل نہیں دیکھا، دوائی کیسے آپ نے دے دی؟ انہوں نے کہا تجھے یہ جو ہے نا کوئی آتشی بیماری ہے تیری آواز سے اندر، اور اس کو بدلے بیماری کا دوائی دے دی. آپ بات سمجھ رہے؟ یعنی کہ آواز سے وہ راز بیماری کا پہچاننے والی. یہ کل کی بات. نابینا حکیم تو آپ نے خود دیکھا. میرے یہاں تک تو ہو چکا ہوا گیا. اب آپ کے سامنے جو یا تو کوئی نیا گوشہ آپ نے ڈسکور کرنا ہو، کوئی نہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ کی سیر کر نہ سکا. اب اتنا سارا کام تمہارا رہ گیا اور تو واقع نہیں رہ گیا. اب وہی ناؤ آپ کو بچانے والی ہے مذہب. اور مذہب آپ کا ذاتی اور تنہائی عمل. کسی مسلمان کی غلطیاں غلطیاں آپ کی نہیں ہیں، غلطیاں جو سب ہونے دو. ذاتی طور پر آپ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے عقیدے میں. یہ مسلمان ہیں، یہ ایسے کیسے ہیں مسلمان؟ مسجد میں جوتا چوری ہو گیا آپ تیرا یقین جائے پھر جوتا بھی اس کا، مسجد بھی اس کی، دیا بھی اس نے، دوبارہ پھر اسے لے لوں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نہیں چھوڑتے جوتے کے ڈرانے والے، ہم پھر دوبارہ پھر آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ اپنے یقین کو اور یقین بناؤ، حتیٰ کہ وہ چیز جو مخفی ہے باہر آ جائے. اللہ کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ اللہ کا ثبوت میں ہوں. اس دور میں جب کوئی نہیں مانتا تو میں مانتا ہوں. یہ آپ نے کہنا ہے، میں نے نہیں کہنا. آپ سے کوئی پوچھے اللہ کا ثبوت کیا ہے تو ثبوت تو میں آپ ہی. جب تم نہیں مانتے میں مانتا ہوں، اور تمہیں ثبوت کیا ہوتا ہے؟
कहते तुमने उसको देखा है? सवाल ये कि सबूत मैं तुम्हें कैसे देखूं? तू जब देखा नहीं है तो तू उसके बारे में परेशान हुआ है। तो आधी से ज्यादा दुनिया इसलिए परेशान है, देखे बगैर परेशान है। खुदा के बगैर फिर चांद दिया था, नहीं है खुदा और नहीं है जब तुम्हें क्या है? कोई आदमी ऐसी बात नहीं करता जो ना हो। तो ये एक राज है, ये आपने खुद हल करना। और कभी अपना वक्त जाया न करना उसके होने ना होने का। अपने होने न होने का वक्त देखो, थोड़ा सा जाएंगे, आपके होने के अंदर ही ना होना हो जाना। इससे पहले कि ये ना होना हो जाए, आप अपने आप को एक अकीदा बना के दो, और बेहतर है बना बनाया जाए, जिसमें सेंचुरीज गुजरी हैं, उसी को कबूल कर लो। और आप देखोगे कि हर चीज जो है ना आपको बड़ी आसानी से मिलेगी। मॉडर्न साइंस ने इंसान से अकीदा छीनना चाहा, छीना नहीं अभी तक। और मॉडर्निटी जो है, मॉडर्निटी हमेशा मुस्तकबिल की तरफ दौड़ती है कि पैसे जमा कर लो मुश्किल वक्त के लिए। रशीद साहब क्या, मुश्किल वक्त के लिए पैसे जमा कर लो, फिर जमा करने के बाद मुश्किल वक्त का इंतजार करो, फिर वो आ ही जाता है। मतलब यह है कि मुस्तकबिल की तरफ देखो, मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। साइंस इधर जाएगी, कल को जाएगी, और मतलब जो है ना जरा गुजरे हुए कल। क्या आपसे अच्छे अच्छे लोग जो है वाकयात हो गए, कितने भाग जहान में लग लग सूखी है, ये आना और ये जाना आप देख रहे हैं। और बजाय के किस हंगामे में पड़ो, आप देखो कि बाप इत्तेफाक की बात है कि पहले आया। अदब तो खुद ही होगा। यानी कि एक तो वो वैसे वाजिबुल इहतराम है, और एक तकलीफ ताखीर में उसका नंबर है कि इस लाइन में मतलब पहले आ रहे हैं, तो इज्जत भी उधर से आ रही है। इसी तरह समझो कि इज्जत जो है ना, जैसे आप करते हो, सुकरात पुराना मरे हुए को हड्डियां सुकरात की, पता नहीं क्या पढ़ाता रहता है, कोई अच्छा आदमी होगा, हाँ वो विवाह का फलसफा बयान किया, वो सॉक्रेटिस जर्मल है, हाँ वही आदमी। तो लेकर ये इतना अर्सा पहले जो इतनी बड़ी बात क्या गया, कमाल की बात है, इतनी बड़ी क्या गया। तो अच्छी बातें जो है ना बाजी से सदाकतें भी, इरफाकतें भी, वाकयात भी। आज के इंसान ने माजी का अदब पढ़ता है, माजी से मजहब नहीं सीखा, सारा अदब माजी का पढ़ रहा है, सारी हकीकतें माजी से सीख रहा है। लाइब्रेरी क्या है? कल तक का इल्म, आने वाले इल्म तो आया नहीं अभी लाइब्रेरी में। आने वाले इल्म किताबों को आग लगा दो, ना ना थे। वो फिर जाते हुए बगदाद में, वो जनाब क्या है हुआ, हंगामा हुआ, वो कत्ल लाइब्रेरी दरिया बुर्द होगी। लाइब्रेरी अफसोस, सब बंदा जो है ना लाइब्रेरियों के बावजूद अब कितना इल्म है। कार में बच्चा जब रो रहा हो तो कौन सी लाइब्रेरी काम आती है? सर में दर्द हो तो कौन सी लाइब्रेरी काम आती है? बंदा हाथ से रुखसत हो गया, बैठे बैठे चुप कर गया, तो लाइब्रेरी क्या काम आई? लाइब्रेरी से गुफ्तगुओं का नाम है, लाइब्रेरी काम नहीं आती। काम मतलब या तुम अपने आप के आ रहे हो, या तुम्हारी फितरत आ रही है, या फिर अगर समझ लो तो पाते रहे, उसको मान। सबूत तलाश करने की कोई जरूरत नहीं। काफरों को तू पैदा करता है, शैतान को तू पैदा कर दिया उसने, ये अच्छी बात है। अब आपका सवाल असल में सवाल क्या है? सवाल यह है कि अगर अल्लाह चाहे सबको एक अकीदा अता करना, क्या अल्लाह कादिर है कि नहीं? है। वो सबको क्यों नहीं किया उसने? यहां एक ऐसा मकाम है, उसने कहा बल हम युसलून, मुझसे ने पूछना मैंने क्या किया, बल्कि मैंने तुमसे पूछना कि तुमने क्या किया। पर इस पे मान लो कि ये क्या करता है, यही कुछ करता है, पैगंबरों से मोहब्बत करता है, फिर उन्हें वादी तैयार से गुजारता है, और फिर अल्लाह रौनक लगाई, कहते हम आप पर दुरूद भेजते हैं फरिश्तों समेत, बड़ा बताम, लेकिन जरा इबादत करते जाओ, इसमें नागा नहीं होना चाहिए। दुरूद बदस्तूर जारी है और तकलीफ बदस्तूर जारी है। अल्लाह काम देते जाओ, हम और फरिश्ते मिलकर क्या कर रहे हैं? दुरूद भेज रहे हैं, और इधर से बदले पे वादी तैयार से गुजारा जा रहा है। दुरूद जारी है, पैदाइश से भी पहले और मरने के भी बाद मिसाल के। अल्लाह का काम तो हमेशा ही कर ही रहा है ना, दुरूद तो जारी है, और दुरूद जारी है और तकलीफ। लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारा अल्लाह इतनी मोहब्बत करता तो ये क्यों होता? लोगों को ये नहीं समझ आया कि मोहब्बत ही तो सबूत है इसका, कि जिसको इतनी तकलीफ दी जाए उसका काम है इस्तीफा दे देना, अगर अल्लाह ना होता तो।
اللہ ہے تو پھر سن جائے تیری مہربانی شکریہ سب سے بڑا مقام ہے کہ اس کے راہ میں جان دے دی اور پھر اس کے شکر ادا کیا. گویا کہ اتنا بڑا یقین مشاہدے کا ہے کہ تکلیف کے باوجود جو ہے تسلیم میں کمی نہیں آئی, اسے پیغمبر کہتے ہیں. اور آپ کمی کے بغیر تسلیم میں کمی آ گئی ہے, بغیر تکلیف کے دقت سے. یہ ماڈرن مین, اس کو اللہ کی طرف سے تکلیف نہیں آئی ہے اور پھر اس کا عقیدہ شٹر ہو گیا, اور وہاں تکلیفیں ہیں اور پھر عقیدے کی پختگی. اور پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے, پیغمبر کا بیٹا جدا ہو گیا زندگی میں, پیغمبر رو رو کی آنکھوں سے معلوم ہو گیا, پیغمبری سے بغاوت نہیں, استعفیٰ نہیں. پھر اس کی طرف پیغمبر کنویں میں, پھر پیغمبر جیل میں, پھر پیغمبر پر الزام, پھر پیغمبر. تو اتنا پیغمبر اللہ نے کہا کہ او ہم آپ کو آسن القصص سنائیں. وَإِذْ قَالَ یوسف لِأَبِیہِ, جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان میں نے چاند ستارے دیکھے تو بڑا خوبصورت میرا واقعہ ہے, اور اللہ سے کوئی یہ پوچھنے والا ہو تمہیں تو جیل میں کیوں بھجوا دیا؟ کیونکہ جیل وہاں نہیں ہوتی, وہاں غربت قریب ہے تو پھر وہ تلوار بھی صحیح ہے, دور ہے تو بادشاہی بھی نہیں. وہاں صرف ملے بے حضوری اور دوری کی کھیل ہے, اور وہاں کوئی کھیل نہیں, باقی سب وجود کی باتیں ہیں, وہاں ہے نہیں. اگر قریب ہے جہاں قرب ملے تو وہ ان کا مقام ہے. اور یہ واقعہ وجود کا جو ہے آسائش آ رہا ہے, یہاں سے کفر پتہ چلتا ہے کافر کو آسائش سے وجود ہے, اور وہاں روح کے اندر اتنا نغمہ ہے کہ وجود سے بے خبر ہے. یہ ایک چیز جو ہے نا یہ نہیں پتہ چلتی. آپ کو ایمان جو ہے نا اس اندر کے مخفی انسان سے آشنا کراتا ہے جو آپ کے اندر موجود ہے, جس سے کافر نہ آشنا ہے. آپ کو زندگی سے ایسی موت کی طرف رجوع کراتا ہے جس میں حیات جاویدہ مل سکتی ہے, اس کا کوئی تصور نہیں. آپ کو روح سے آشنا کرائے گا, نور سے آشنا کرائے گا. یہ مذہب کی بات ہے. نور ایک ایسا لفظ ہے, اگر اس کا مشاہدہ ہو جائے تو پھر آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ نور کیا ہے. نار اور نور کا فرق نکال لو تو کفر اور مومن کا فرق نکل آئے. روشنی دونوں میں پائی جائے. نار نار ہے, نور نور ہے. اس لیے کافر مومن کیسے ہو سکتا ہے ماننے والا نہ ماننے والا؟ اللہ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے ماننے والا نہ ماننے برابر ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ سونے والا جاگنے والا برابر؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ کا ماننے کے باوجود مانے جانے کے انعام سے معلوم نہ ہونا, یہ ہماری نصیحت ہے. ماننے والوں کو انعام جہاں بھی دنیا میں ملتا ہے. کہیں تو زبزب میں نہ پڑ جانا کہ میرا ماننا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے, زندگی ویسے ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے. اس سے پہلے کہ زندگی پگھل پگھلا کے بوجھ نکل جائے, اپنے عقیدے کو محفوظ کر لو, ایک ہی بار زبزب نکال دو. ہم مانتے ہیں جانتے نہیں ہیں. اتنی سارے لوگ کہتے ہیں, عرب یہی کہتا ہے کہ مجھے عرفان ہو گیا. کس بات کا؟ اللہ کا. کیا عرفان ہوا کہ ہم اس کو نہیں جان سکتے؟ عرفان ہے پورا, یہ عرفان ہے. کہیں عرفان مل گیا, کیا مل گیا اس کو ہم نہیں پہچان سکتے. جاننے والے نے یہ کہا کہ اس کو اس کے حق کے مطابق نہیں جانتے, اور اس کے ماننے والوں نے کہا ہم اس کو جان دیں. بس اتنی سی کہانی ہے. ہاں البتہ ہم آپ سے نسبت رکھتے ہیں, نسبت ہے, اور وہ اتنا نسبت رکھنے والا ہے کہ اس کے سامنے نزدیک اور دور کے فاصلے برابر ہیں. وہاں کیا نزدیکی کیا دوری. تو ستم ہو یا کرم ہو, آپ اس کو راز سمجھیں گے. آپ ستم ہو یا کرم ہو, اگر کرنے والا محبوب ہو تو پھر یہ ایک ہی شے ہے. ستم کرم تو الگ ہوتا ہے جب کرنے والا تعلق میں نہ ہو. اگر تعلق میں ہے تو اس کا ستم بھی کرم ہے. صاف کہتے ہو قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے, ستم ہی صحیح. سوال یہ ہے کہ تعلق کی بات ہے. تعلق موجود ہو جائے تو پھر اس کا ہر فعل جو ہے آپ کو محبوب کا ہر فعل محبوب جو اس کو محبت سے آپ دریافت کرو, اور اپنے سجدوں سے دریافت کرو, اور اپنے اعتقاد سے دریافت کرو. طریقہ اسے بتایا ہے, سیرو فی الارض. ایک طریقہ یہ بھی ہے, سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. سیر کرو, سیر کے لیے نہیں, انٹرٹینمنٹ نہ. یہ دیکھو کہ کتنے لوگ تھے یہاں پر آئے اور ویرانیاں چھوڑ کے چلے گئے. رات کی سیر. فانظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین,
झूठों के साथ क्या हुआ, क्या वाकयात हुए उनके साथ। अरे हम सही बता रहे हैं, उनके नामो निशान की बात देखो, ये हड्डियां और ये ढांचे और ये सारे उनके खंडरात, इसको पहचानो कि ये क्या हुआ। अब जिंदा हो तुम, उस मरे हुए इंसान को पहचान जिसकी बगावत जो है उसे वहां तक लाई है। और इधर से देखो शहीद हुए तस्लीम वाली, आज भी उनके जाने के बाद भी बादशाह का मजार लाहौर में है, जहांगीर साहब का एक मकबरा है, और एक दरवेश आदमी पता नहीं कहां से तशरीफ ले आए, गजनी से, दाता साहब नाम से, तो सुबह शाम बदले वहां पर। अभी जब हम दोनों को नहीं देखा मजार में, ये जहांगीर का मजार है, अंदर जहांगीर है कि क्या पता अंदर क्या है, और यहाँ भी बदले हम गए, लेकिन वहां की एक लाइफ की एक्टिविटी देखो ना, लाइफ फुल ऑफ लाइफ। तो ये एक वाकयात ऐसे हैं जिनमें आपको एक मुशाहिदा मिलता है।